آج خانزادہ ہاؤس میں خوشیوں کا سما تھا۔ آج 16 برس کے بعد اشر خانزادہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ رہا تھا اور وجہ اشر کی بیٹیوں کی شادی تھی۔ برسوں پہلے اشر ناراض ہو کر اپنی بیوی روبی کے ساتھ یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تب آدم خانزادہ کے دونوں بچے 6 سال کے تھے۔ وجہ ناراضگی کی یہ تھی کہ اشر کا بیٹا شاہویز پہلی بار سگریٹ پیتے پکڑا گیا تھا اور آدم خانزادہ نے اس بات پر پہلی بار اپنے لاڈلے اس 17 سالہ بیٹے جیسے بھتیجے کو تھپڑ مارا تھا، اور شاہویز نے اس بات پر انسلٹ فیل کرتے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد روبی نے کافی زیادہ ہنگامہ کیا۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر لندن میں شفٹ ہو گئے تھے۔ حالانکہ آدم خانزادہ نے کئی بار معافی مانگی اور اسپیشلی شاہویز سے بھی معافی مانگی، مگر شاہویز کے دل میں روبی نے نفرت بھر دی تھی۔ وہ شاہویز جو ہر وقت آدم خانزادہ اور اپنی ننھی گڑیا علما کے ارد گرد گھومتا تھا، وہ 14 برس گزرنے کے بعد آج بھی علما سے ملنے نہیں آیا تھا۔ آج فائنلی وہ سب لوگ آ رہے تھے۔ ایئرپورٹ سے شمائلہ اور اشر انہیں پیک کرنے گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ پہنچے تو آدم خانزادہ اور سویرا نے ان کا کافی پرتپاک استقبال کیا۔ اشر تو ٹھیک سے ملا تھا، مگر روبی اور اس کی بیٹی داماد لیے دیے انداز میں ملے تھے۔ شاہو نہیں آیا کیا؟ آدم خانزادہ نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے لاڈلے کا پوچھا۔ آیا ہے، مگر وہ ذرا دوستوں کے پاس گیا ہے، رات کو آ جائے گا، اشر نے جواب دیا۔ چلیے آئیے، فریش ہو کر کھانا کھاتے ہیں، آدم خانزادہ نے کہا تو سب لوگ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ علما اپنی فرینڈ ثنا کے ساتھ اس وقت شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر وہ اسکوٹی نکال کر باہر نکل ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتی کسی گاڑی سے ٹکراتی زمین پر گری۔ ایک پل کے لیے تو ایسا محسوس ہوا جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اپنے سر کو تھامتے ہوئے مقابل کو گھورا تو وہ سنجیدہ چہرے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اندھوں کی طرح گاڑی چلاتے ہیں؟ وہ تل ملا کر بولی تو مقابل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اچھا طریقہ ہے کسی بھی امیر زادے سے ٹکرا کر اسے امپریس کرنے کا، تم جیسی لڑکیوں کو اس کے منہ بھی نہیں لگاتا، وہ انتہائی مغرورانہ انداز میں بولا، اور اس کی بات پر علما کا میٹر گھوم گیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے دماغ کے سارے سکریو ڈھیلے ہیں، آپ جیسے انسان کو اپنے گھر ڈرائیور بھی نہ رکھوں، اور منہ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ویسے شکل و صورت سے تو عام سے لگ رہے ہیں، مگر انداز تو ایسے ہیں جیسے لینڈ لارڈ کی بیٹی ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولی تو شاہویز سل ملا کر اسے دیکھنے لگا۔ چل نکل یہاں سے، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا پیچھے ہٹاتا، انتہائی بدتمیزی سے بولتا اسے سر تا پیر جلا گیا۔ وہ غصے سے اسے گھورتی ہوئی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی دوست ثنا نے اسے جلدی سے پیچھے کیا۔ بس کر دینا، چھوڑ دے، وہ جھنجھلا کر بولی اور پھر اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے باہر لے آئی۔ اللہ معافی دے، میرے سر میں اتنی بری چوٹ آئی ہے، ڈنگر کہیں تھا، ایسا لگتا ہے کسی نے چڑیا گھر سے چھوڑا ہاتھی ہو۔ وہ اس کے مسلز دیکھتے بڑبڑائی اور پھر اسکوٹی اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ گھر پہنچی تو سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ سب سے مل کر آدم خانزادہ کے کندھے پر سر رکھے لاٹ سے پیسے مانگ رہی تھی۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے مزید کوئی شاپنگ کرنے کی، بس جتنی ہوگی اتنی کافی ہے، سویرا نے کہا تو وہ منہ بسورنے لگی۔ بابا، پہلی بار میں شادی اٹینڈ کر رہی ہوں اپنی فیملی کی، اور میں اس طرح نہیں کر سکتی، پلیز بابا مجھے دلا دینا، جسٹ 40 لاکھ کا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی ڈول اس میں کتنی پیاری لگے گی نا، وہ کھلکھلا کر بولی۔ ضرورت نہیں ہے، اتنے میں 10 سوٹ آ جاتے ہیں، سویرا نے کہا۔ تمہاری مڈل کلاس مینٹیلٹی ابھی تک ویسی کی ویسی ہے، اف خدایا کب بدلو گی، اب تم اتنے بڑے خاندان کی بہو ہو، روبی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سارے لاؤنج میں ایک پل کی سکوت چھا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس طرح فضول خرچے کریں، کم قیمت کا سوٹ پہنیں گے تو کیا ہوگا، اس سے آپ کی قدر و منزلت کم نہیں ہوگی، اور وہی ہم پیسے کسی اور کو دے سکتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ یہاں اتنے مستحق بے بس لوگ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، اور انسان اگر کسی گھر میں آ گیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اپنی روایات اور پیچھے موجود لوگوں کو بھول جائے، سویرا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ روبی منہ بنا کر رخ پھیر گئی۔ علما جاؤ، جا کر کپڑے چینج کرو، یہ اتنے گندے کیسے ہوئے ہیں، اچانک سے سویرا نے اس کے کپڑے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤ ماما، ایک ڈنگر سے پالا پڑ گیا تھا، پاگل انسان، ایسے لگ رہا تھا کسی پاگل خانے سے چھوٹ کر آیا ہے، وہ منہ بنا کر بولی اور اٹھ کر نہانے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر شرٹ پہنا اور اپنے لمبے بالوں کو یوں ہی پشت پر چھوڑے وہ چائے بنانے کے ارادے سے کچن میں آئی۔ وہ گنگناتے ہوئے چائے بنا رہی تھی، اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔
وہ جیسے ہی پھری تو مال والے اس شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ تم وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف انگلی کرتے ایک ساتھ چلائے۔ تم میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے گھر تک پہنچ گئے؟ وہ تب کر بولی تو شاویز نے اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ اگر یہی بات میں کہوں تو؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ اوہ، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ آپ کا گھر ہے محترم؟ آپ کی غلط فہمی دور کر دوں، یہ میرے بابا آدم خان زادہ کا گھر ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو شاویز ایک دم چونک گیا۔ علما، وہ زیر لب بڑبڑایا، اب جلدی سے بتائیں میرے گھر میں آپ کیا کر رہے ہیں، ورنہ میں سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اور ہاں، مجھے کم مت سمجھے گا آپ کی باڈی شاڈی ہے تو کیا ہوا، میں بھی بیلن چمٹا چلانا تو جانتی ہوں۔ وہ بیلن پکڑتے ہوئے بولی، میرا نام شاویز ہے، میں آپ کے چاچا اشس کا بیٹا ہوں۔ اس کے تعارف پر علما نے گہرا سانس لیا۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ ہی بدتمیز ہو سکتے ہیں، آخر روبی چاچی کے بیٹے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی تو اس کی بات شاویز کے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ بدتمیز تو آپ بھی غالباً بہت ہیں، اور آپ کے والد محترم تو اس سے بھی زیادہ ہیں، جنہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ایک عاقل بالغ لڑکے پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ آپ کے والد محترم نے پوری سوسائٹی کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا جب میں 17 سال کا تھا۔ اپنے خود کے بیٹے کو تو آج تک نہیں مارا ہوگا نا؟ وہ تنگ کر بولا، میرے بھائی آپ جیسے نہیں تھے اور نہ ہی میں۔ اگر یہی تھپڑ آپ کے والد محترم اور والدہ نے لگا کر آپ کو سدھارا ہوتا نا تو اتنے بگڑے ہوئے نہ ہوتے آپ۔ اور میرا بھائی بہت اچھا ہے، اور پتہ ہے وہ ایک سنگر ہے، ایکٹر ہے، مگر اس کے باوجود ان کا کردار صاف ستھرا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولتی شاویز کو آگ لگا گئی۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے دیوار سے لگاتا خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم مگر اس گھر کی بیٹی نہ ہوتی نا، تمہیں آگ لگا دیتا۔ وہ اس کے کندھوں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا، چھوڑے مجھے، کیا بدتمیزی ہے۔ وہ اسے چھڑوانے کے لیے مزاحمت کرتے ہوئے بولی، اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے اور کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اسے غصے سے دھکیلتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں آ کر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ سمجھتی کیا ہے یہ لڑکی خود کو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ جس ایسکے پر دنیا کی لڑکیاں مرتی ہیں اسے یہ اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہے، اور میں دیوانگی کی حد تک بچپن سے لے کر آج تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا اور اسی کو لے کر اپنے خواب بناتا رہا، لیکن نہیں، بس بہت ہوا، میں اب اس بارے میں بالکل نہیں سوچوں گا۔ ایسی بدتمیز لڑکی میری زندگی میں کبھی شامل نہیں ہو سکتی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ اگلی صبح وہ روٹین کے مطابق اپنے ایکسرسائز کر رہا تھا کہ آدم خانزادہ اس کے پاس آئے۔ وہ اسپاٹ چہرے سے انرجی ڈرنک لبوں سے لگائے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، وہ ان کی بات کے جواب میں قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، مگر میں تو آپ کا بیٹا ہی سمجھتا ہوں نا۔ میرے لیے تو تم میرے بیٹے ہی ہو۔ کیا ایک باپ کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی غلط حرکت پر تھپڑ مار دے؟ وہ بے بسی سے بولے، نہیں، حق؟ یہ حق تو میں نے اپنے سگے ماں باپ کو نہیں دیا، تو آپ چوتھے محلے سے کہاں مجھ پر حق جتانے آ گئے؟ وہ منہ بنا کر بولا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بچے، مجھے اس وقت تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تب پیار سے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن میں جذباتی ہو گیا تھا، گھبرا گیا تھا کہ تم بگڑ رہے ہو، پلیز معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تو وہ جیسے نرم پڑنے ہی لگا تھا کہ پیچھے کھڑی علما کو دیکھ کر اس کی رات کی ساری باتیں یاد آ گئی۔ آپ پاؤں بھی پکڑیں گے نا تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا تو علما کو انتہائی غصہ آیا۔ آپ سچ میں بہت بدتمیز ہیں، اور بابا ان جیسے بدتمیز انسان سے آپ کو معافی مانگنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ علما غصے سے پاس آ کر بولی تو وہ مٹھیاں بھیج کر اسے ناگواری سے دیکھنے لگا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک کھینچ کر تھپڑ مار دے، مگر خود پر ضبط کرتا وہ اپنی نگاہوں کا رخ پھیر گیا۔ پھر علما آدم خانزادہ کو وہاں سے لے کر چلی گئی، مگر اس کے اندر تک کوئی آگ لگی تھی جو کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ پھر مزید 2 دن گزر چکے تھے۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ آج مایوں کی رسم تھی۔ خاندادہ ولا کا لان برقی کمکموں اور گیندے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بڑے بڑے سیلیبریٹی وہاں پہلے سے موجود تھے۔
شاویز بیزاری سے ایک سائڈ پر بیٹھا کولڈ کافی پی رہا تھا کہ نگاہ بے اختیار سیڑھیاں اترتی علما پر ٹھہر گئی۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ یلو گولڈن کلر کی لانگ میکسی میں دوپٹہ بیلٹ کے ساتھ سیٹ کیے، ہاتھ میں پھولوں کا تھال تھامے مسکراتی اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی اور ہر ایک کی نگاہیں اسی پر تھی، اور شاویز کو تو اپنا دل سینے سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنی نگاہیں پھیر گیا، مگر دل پھر سے بےتاب اسی کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ڈھول کی تھا پر ڈانس کر رہی تھی، وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کی زپ کھلی ہے۔ وہ ڈانس کرتا خود اس کے پاس آیا اور اسے کھینچ کر اپنے باہوں میں بھرا تو وہ غصے سے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ دانت پیس کر بولی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچتے ہوئے سائڈ پول پر لے آیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ سمجھتی کیا ہیں آپ خود کو؟ ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ وہ غصے سے چلاتی تھپڑ مارنے کے لیے اس پر اٹھانے لگی تو وہ اس کا ہاتھ بیچ میں جگڑتا اسے گھما کر اس کا رخ دوسری جانب کرتا اس کے زپ بند کر گیا۔ خود کو بہت سمارٹ سمجھتی ہو، مگر تمہیں اتنا ہوش نہیں تھا کہ تمہاری زپ کھلی ہے پیچھے سے۔ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا تو وہ ساکت و جامت سی اسے دیکھتی گئی اور شرم و خجالت سے اسے رونا آنے لگا تھا۔ وہ ناگواری سے سر جھٹکتا ہوا وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد علما خود کو سنبھالتی ہوئی باہر آئی تو وہ کسی لڑکی کے ساتھ کپل ڈانس کر رہا تھا۔ وہ لب کو چلتے ہوئے ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ کمرے میں آ کر گمسم آئینے کے سامنے کھڑے خود کو دیکھتی رہی۔ اتنے بھی برے نہیں ہیں وہ جتنا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آہستہ سے بڑبڑاتی اپنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ چولہے کے آگے کھڑا کافی بنا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، وہ جھجکتے ہوئے پاس آ کر بولی، مگر مجھے تمہیں سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سو پلیز کچھ مت بولو۔ وہ پلٹے بغیر کڑوے لہجے میں بولا، اتنا سڑو کیوں ہیں آپ؟ اتنی حسین خوبصورت لڑکی آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر آپ ہیں کہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ تب کر بولی، خوبصورت اور تم؟ ریئلی؟ کتنی خوش فہمی ہے نا تمہیں اپنے بارے میں؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے طنز انداز میں بولا، خوبصورت نہیں ہوں میں، مجھے پتا ہے، ماما نے مجھے بتا دیا، بچپن میں آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے اور اپنی گڑیا بولا کرتے تھے۔ وہ سخت تب کر بولی، ہاں تو وہ بچپن تھا نا، اور بچپن میں تو انسان بہت کچھ سوچتا ہے اور اکثر اوقات غلطی سوچتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی نا۔ وہ اسمارٹ لہجے میں بولا، اچھا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو میرے جیسی ہو، اتنی پیاری؟ وہ دانت پیس کر بولی، ہزاروں ہیں، میں ہالی ووڈ میں کام کرتا ہوں مائی ڈیئر، اور تمہیں پتہ نہیں ہے ہالی ووڈ کی ہیروئن کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے قدرت کا تراشا ہوا ہیرا ہے جنہیں دیکھ کر آنکھیں نہیں تھکتی۔ وہ اطمینان سے بولا، پتہ ہے آپ کا ٹیسٹ انتہائی خراب ہے اور بچپن سے ہی بہت خراب ہے۔ وہ پھیکے شلجم جیسی لڑکیاں آپ کو مجھ جیسی اسپائسی بریانی سے بہتر لگتی ہیں، تو یہ آپ کے دماغ کی سکریو ڈھیلے ہیں، اس لیے ہیں۔ وہ تب کر بولی۔ وہ جل کر بولی تو شاہویز اس کی مثال پر بمشکل ہنسی روکتا رخ پھیر گیا۔ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کانٹیننٹل کھانا پسند کرتا ہوں اور مجھے دیسی ٹائپ بریانی، مرغ مسلم، پلاؤ یہ پسند نہیں۔ وہ اطمینان سے بولتا اسے سلگا گیا، جی بالکل، پھیکے پھیکے کھانے کھا کر نا آپ کا ٹیسٹ بھی انتہائی گھٹیا ہو گیا ہے، اور یہ کافی انتہائی چیپ کافی ہے۔ وہ غصے سے بولتی پاس پڑا پورا جگ اس کافی کے اندر انڈیل گئی۔ شاویز نے بے یقینی سے ایک نظر اس کافی کو دیکھا اور ایک نظر علما کی جانب جو لال ببو کا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آر یو آؤٹ آف مائنڈ؟ جسٹ یہی کافی تھی میرے پاس جو میں باہر سے لایا تھا، اور کل صبح کو دوبارہ میرا کافی کا پارسل آنا تھا۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، ہاں تو ہماری پاکستانی کافی یوز کر لیجیے، یہاں بھی کافی برانڈز ملتے ہیں، اور ہمارے گھر میں جو یوز ہوتی ہے نا وہ کافی اچھی کمپنی کی ہے، اور ہٹیے پیچھے، میں آپ کو بنا کر دیتی ہوں، یہ اتنی اسمیل والی پتہ نہیں کس طرح پیتی ہے۔ وہ اسے خود پیچھے ہٹاتی ہوئے کافی بنانے لگی۔ پھر اس نے 2 چمچ بھر بھر کر کافی کے اندر چینی کی ڈالی تو شاہویز کا منہ حیرت سے پورے کا پورا کھل گیا۔ واٹ دی ہیل، تمہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں کافی کے اندر چینی نہیں یوز کرتے، فٹنس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔
बेवकूफ़ लड़की। वो तब कर बोला, फिटनेस को कौन देखता है, फजूल में। देखिए, मैं इतनी ज़्यादा फिट हूँ और पता है दिन में पता नहीं कितनी चॉकलेट्स खाती हूँ, और इसके अलावा चीनी 2 चम्मच चाय के अंदर, वो भी 3 टाइम। फिर भी देखिए आपसे कितनी स्मार्ट हूँ मैं। लेकिन ख़ुद को देखिए, इतनी फिटनेस का क्या फ़ायदा जब लगते ही हाथी जैसे हो। मेरे जैसी 3 बनती हैं जितने आप हैं। वो मुबालगा आराई से बात करते उसके करीब होकर बोली तो वो लब भींच कर निगाहें चुरा गया। तुम वाकई पागल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाता चढ़कर बाहर निकल गया। अरे कॉफ़ी तो पीते जाइए। वो पीछे से हाथ लगाते हुए बोली, नो थैंक्स। अगर मैंने ये कॉफ़ी पी ली ना तो मुझे सुबह को 3 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और इतना मेरे अंदर स्टैमिना नहीं है। वो तंग कर बोला। वो झुंझला कर रह गई। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन था और वो मल्टी कलर के लहंगे के ऊपर गोल्डन कुर्ती पहने, बालों को कर्ल डाले, आज फिर से पूरी महफिल की शान बनी थी। लेकिन आज बेचैन निगाहें शाहवेज को तलाश कर रही थी, जो कुछ ही देर के बाद कल वाली लड़की जो कि शाहवेज की खालाजाद थी उसके साथ सामने से आता दिखाई दिया। इल्मा को अंदर तक जैसे जलन से महसूस हुई, मगर वो सर झटक कर इधर उधर देखने लगी। कुछ ही देर के बाद सामने गेट से आलियार आता दिखाई दिया तो वो भाग कर जाकर उसके गले लग गई। पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। थैंक गॉड आप आ गए। वो खिलखिलाते लहजे में बोली। मैं भी अपनी प्यारी सी बहन को बहुत मिस कर रहा था। वो उसका माथा चूमते हुए बोला, और फिर जाकर बारी बारी सबसे मिलने के बाद वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की जाने बढ़ गया। कुछ देर के बाद फंक्शन ख़त्म हुआ तो सब लोग बाहर लॉन में ही बैठे गपशप कर रहे थे। मेरे ख्याल में हमें बाहर कहीं जाकर आइसक्रीम खानी चाहिए, क्या ख्याल है? बड़ा नेक ख्याल है वैसे आली का, क्यों शाहू? वो शाहवेज को मुखातिब करते हुए बोली तो वो उसके अंदाज पर एकदम ठटक गया। नो थैंक्स, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाता, शाहवेज ने मुंह बनाकर कहा। अरे कभी कभार अपनों की खातिर बदपरहेजी कर लेनी चाहिए। वैसे आपको हम शुगर फ्री आइसक्रीम खिला देंगे, नो प्रॉब्लम। इल्मा ने शरारती अंदाज में कहा तो वो संजीदगी से देखता रह गया। ओके, मैं माया को भी फ़ोन करके कह देता हूँ, वो भी आ जाए, शाहवेज ने कहा तो इल्मा ने झपट कर उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा। अरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं और आप फैमिली से बाहर लोगों को भी इन्वाइट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट ओके। वो जल्दी से बोली तो शाहवेज महज उसे देख कर रह गया। फिर कुछ देर के बाद सब लोग गाड़ियों में बैठकर आइसक्रीम खाने के लिए निकले थे। ठठरती सर्दी में वो लड़कियां ऊंची आवाज़ में शोर मचाती हुई जा रही थीं और शाहवेज बेजारी से अपने कानों में हेडफोन लगाए गाने सुन रहा था। कुछ ही देर में वो एक ठेले पर पहुंचे। किसी आइसक्रीम पार्लर में चलो, ये कहाँ आ गए हो? शाहवेज ने हैरानगी से पूछा। अरे इनके पास तो सभी जानते हैं, इन बेचारों के पास तो कोई आता है नहीं। अब इसी बहाने इनको पैसे मिल जाएंगे, टिप मिल जाएगी, कल का दिन मज़े से गुजारेंगे। इल्मा ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? इस तरह के खाने सेहत के लिए ठीक नहीं होते। पता नहीं हाथ भी ठीक से धोते होंगे कि नहीं। ओह रियली? और आपको लगता है ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हैं ये तो वॉशरूम ही नहीं जाते ना? और वैसे पता नहीं वो भी लोग हाथ धोते हैं कि नहीं, ये तो आपने नहीं देखा ना। आपको पता है ये अंकल ना 5 वक्त के नमाजी हैं और दिन में ये लोग नान हलीम भी लगाते हैं। पता है अगर कोई फ्री में आकर खा लेना, उसके पास पैसे नहीं हैं तो उससे खिला देते हैं। किसी रेस्टोरेंट में जाकर फ्री खाकर देखिए, ऐसे किसी के बारे में बदगुमान नहीं हो जाते। एक बार सोच समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। एल्मा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और शाहवेज बेजारी से अपने कानों में उंगली मारते हुए इधर उधर देखने लगा। फिर सबने वहाँ पर आइसक्रीम खाई सवाए शाहवेज के, और उस अंकल से जिस तरह इल्मा फ्री थी उसे नज़र आ रहा था कि ये लोग पहले भी यहाँ आते रहे हैं। फिर वो लोग अभी वहाँ बैठे गपशप भी कर रहे थे कि एक लड़की वहाँ आई। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मेरा घर यहाँ पास ही है, मेरे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल लेकर जाना है मुझे, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। वो लड़की रोते हुए बोली, ओके रिलैक्स, हम आपकी मदद करेंगे, नो प्रॉब्लम। जल्दी चलो, गाड़ी लेकर इनके घर के सामने पहुंचो। एल्मा ने कहा, तुम लोगों का दिमाग ख़राब है? ऐसी कोई भी राह चलते हुए तुमसे मदद मांग रहा है तो तुम ऐसी मदद कर दोगे? अरे मुझे तो शक्ल से चोरनी लग रही है।
دیکھو حلیہ اس کا۔ شاویز کو پھر سے اعتراض ہوا۔ علما نے سر سے پیر تک اس لڑکی کو دیکھا جو کہ چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ کیا ہے اس کے حلیے کو؟ ویسی ہی ہے جیسے ایک مڈل کلاس لڑکی کا ہوتا ہے۔ عجیب انسان ہے۔ آپ لگتا ہے کبھی مڈل کلاس لوگوں سے پالا نہیں پڑا آپ کا۔ علما منہ بنا کر بولی، میرے سٹینڈرڈ تم لوگوں کی طرح اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ وہ کڑوے لہجے میں بولا تو علما سنجیدگی سے اس کی طرف مڑی۔ انسان کے الفاظ اس کے اخلاق اور اس کی تربیت کو بتاتے ہیں۔ افسوس ہے آپ پر کہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ چھی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ میرے بابا خود بتاتے ہیں کہ وہ کن حالات سے گزر کر اس مقام پر پہنچے ہیں، اور انسان کو اپنا اصل نہیں بھولنا چاہیے۔ اور دولت تو آنی جانی چیز ہوتی ہے، آج ہے تو کل نہیں۔ کس چیز پر اکڑتے ہیں آپ؟ یہ آپ کا وجود، سائنس تو آپ نے پڑھی ہی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کس طرح وجود میں آیا۔ مٹی کے انسان ہو کر مٹی سے نفرت کرتے ہیں۔ شیم آن یو۔ علما نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے لی تھی اور وہ غصے سے اسے محض گھور کر رہ گیا۔ تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو، تم لوگ خود ہی اس لڑکی کی مدد کرتے رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں جا رہا ہوں اپنی گاڑی لے کر، اور جس کو میرے ساتھ چلنا ہے چلو۔ وہ تنگ کر بولا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا، مگر کوئی ایک بھی اس کے ساتھ نہیں چلا تھا۔ وہ غصے سے وہاں سے فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ آئیے سسٹر، ہم آپ کے بابا کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے، اور تم لوگ سب نہ یہاں پر ویٹ کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ سب سے کہتی ہوئی آلیار کے ساتھ اس کی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ پھر وہ لوگ اس لڑکی کو لے کر اس کے گھر پہنچے اور اس کے بابا کو وہاں سے لیا اور ہاسپٹل پہنچے۔ لڑکی بار بار ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ شاویز جو کہ اپنی گاڑی کو فل سپیڈ میں دوڑا رہا تھا، اچانک سامنے سے آتا ٹرالا دیکھتے اس نے گاڑی کو بریک لگانے کی کوشش کی، مگر بریک لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ سے گاڑی کو گھمایا تو وہ گاڑی نیچے کچے راستے کی جانب نکلتی چلی گئی اور سیدھی وہ ایک جگہ پر جا کر درخت سے ٹکراتی الٹ گئی۔ شاویز کو ایسا محسوس ہوا جس سے اس کے وجود میں درد کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ وہ سانس لینا چاہ رہا تھا مگر اسے سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلنا چاہتا تھا مگر اس کا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اسے اپنے پاس آوازیں سنائی دیں، ارے گاڑی الٹ گئی ہے، جلدی سے نکالو اس شخص کو گاڑی سے باہر، اس سے پہلے گاڑی کو آگ لگے۔ ایک آواز سنائی دی، پھر ساتھ ہی اس کے حواس گم ہوتے چلے گئے۔ آلیار اس نجم آفریدی نامی شخص کو ہاسپٹل میں داخل کروا کر ریسیپشن میں پیسے جمع کروا رہا تھا کہ اچانک ایک ایمرجنسی کیس آیا۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو شاویز کو اسٹریچر پر بے ہوش دے کر جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہ بھیا، کیا ہوا انہیں؟ وہ بےتابی سے اس پر جھکتے ہوئے بولا اور علما اس کی بات سن کر تیزی سے پاس پہنچی تو اس کو خون میں لت پت دیکھ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے چیخیں مارنے لگی۔ آلیار سے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، پھر وہ بے ہوش ہو کر گرتی چلی گئی۔ وہ لڑکی جلدی سے پاس آ کر اسے سنبھالنے لگی تھی۔ سچویشن کافی گمبھیر ہو چکی تھی۔ آلیار نے فون کر کے جب گھر میں صورتحال بتائے تو سب لوگ ہاسپٹل میں بھاگے چلے آئے۔ کیوں لے کر گئے تم لوگ آدھی رات کو اسے باہر؟ اور اگر لے کر گئے تھے تو اکیلے کیوں آنے دیا؟ میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ روبی چلا چلا کر بول رہی تھی، پلیز اس وقت اس طرح سین کریٹ مت کرو، دعا کرو اس کے لیے۔ آدم خان زادہ نے غصے سے کہا، اسی لیے پاکستان لے کر نہیں آنا چاہتی تھی، کیسے جاہلوں میں آ گئی ہوں۔ وہ غصے سے بولی، پلیز چاچی حوصلہ رکھیں، اور یہ ہاسپٹل ہے، اس طرح شور مت کریں پلیز، انشاءاللہ شاہ بھیا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آلیار نے کہا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی، مما یہاں ایک لڑکی ہے، اس کے والد صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں اور بیچاری اکیلی ہے، آپ ذرا پلیز اس کی خبر لے لیجیے۔ آلیار نے سویرا کے پاس آتے ہوئے کہا تو سرس بات میں ہلاتی اس کے ساتھ ایمرجنسی وارڈ کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں ایک لڑکی تنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ مس یہ میری ماں ہے، آلیار نے پاس جا کر کہا تو وہ لڑکی اپنی آنکھوں کو صاف کرتی ایک دم اٹھ کر یکٹک سویرا کو دیکھ گئی۔ سویرا پھوپھو، وہ آہستہ سے بولی تھی مگر سناٹے کی وجہ سے آواز ان دونوں کے کانوں تک صاف پہنچی تھی۔ سویرا کے ساتھ ساتھ آلیار بھی چونک گیا۔ پھر وہ سویرا کے گلے لگی، تڑپ تڑپ کر روتی، کیا نام ہے تمہارے بابا کا؟ سویرا کا دل سکڑا، نجم آفریدی نام ہے۔ نام سنتے ہی سویرا نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ نجم اس کے بڑے بھائی تھے جن کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی،
اور جب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی تب ان کی بیٹی 1.5-2 سال کی تھی، اور وہ یقیناً یہی تھی۔ ننجم بھائی ہی وہ انسان تھے جو سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے، مگر پھر وہی بھائی سب سے پہلے بدلے تھے، اور یہاں تک کہ جب آدم خان زادہ سے شادی کا پتہ چلا تھا تو انہوں نے شادی توڑنے کا کہا تھا، مگر اس نے جب صاف منع کیا تو سب سے پہلے نجم نے کہا تھا کہ اس کا ہر رشتہ ان سب سے ختم، اور باقی بھائیوں نے بھی ان کو فالو کرتے ہوئے کبھی سویرا سے رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی تھی۔ اگر آج ملاقات ہوئی بھی تو اس حالات میں، حیا بچی آ بیٹھے، اور علی جاؤ بیٹا پانی لے کر آؤ، سویرا نے کہا، اور پھر اسے یوں ہی اپنی باہوں میں لیے بیٹھ گئی۔ مما کیسی ہیں تمہاری؟ سویرا نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ مما کی ڈیتھ کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ ہم آج سے 15 سال پہلے پاکستان آئے تھے کیونکہ وہاں بابا کی جاب چلی گئی تھی، اور پھر ہم سب لوگ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ 6 سال پہلے مما کو کینسر ہو گیا تھا، بہت علاج کروایا، اور یہاں تک کہ بابا کی ساری جمع پونجی اسی پر لگ گئی، مگر مما نہیں بچ پائی، اور کینسر کے علاج کے دوران ہی مما کی وفات ہو گئی۔ اور 3 سال پہلے بھائی وغیرہ نے کراچی میں جاب ملنے کی وجہ سے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ سٹارٹ میں تھوڑے بہت پیسے دے دیتے تھے، مگر اب وہ بھی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے خرچے بہت ہیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو سویرا کو اس کی بے بسی پر اپنی بے بسی یاد آ گئی۔ بس میرا بچہ، اب بالکل نہیں رونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ پھر وہ کتنی دیر وہیں پر بیٹھی حوصلہ دیتی رہی، اور کچھ دیر کے بعد آدم خان زادہ بھی وہاں پر آئے، اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے سویرا کو ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے غم میں وہاں پر مبتلا تھے۔ علمہ کو جب سے ہوش آیا تھا وہ تو روئی جا رہی تھی، اور شاویز کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، لیکن نجم آفریدی کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ انہیں کچھ ہلکا سا انجائنا اٹیک ہوا تھا، مگر ڈاکٹر نے تنبیہ کی تھی کہ انہیں کسی قسم کا صدمہ نہ ہو، اور جب سویرا ان کے سامنے گئی تو انہوں نے ہاتھ جوڑتے رو رو کر اس سے معافی مانگی۔ پلیز ایسے مت کہے بھائی، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ دیکھو آج قدرت نے میرے منہ پر کیسا تمانچہ مارا ہے۔ میرے خود کے بیٹے ہی اپنی سہولتوں کے لیے 3 برس پہلے مجھے چھوڑ گئے، بھائیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور آج دونوں اپنی مزید سہولت کے لیے میری حیا کی شادی اپنے عیاش باس سے شادی طے کرنے کا حکم سنا گئے۔ پلیز میری بیٹی کو بچا لو سویرا، میں اگر مر گیا تو میری بچی برباد ہو جائے گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہے، سویرا بھی بس روئی جا رہی تھی۔ آپ فکر مت کیجیے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی حیا کو، حیا میری بیٹی ہے آج سے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر بولی، پھر ابھی میری آنکھوں کے سامنے نکاح کروا دو اپنے بیٹے سے، ورنہ وہ کل آ کر لے جائیں گے حیا کو، پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ہامتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ سویرا نے بے اختیار اپنے الیار کو دیکھا۔ آپ پلیز سٹریس مت لیجیے، میں آدم سے بھی بات کرتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی تو انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر جب شاویز کی طبیعت سنبھلنے کے بعد اس نے آدم سے یہ بات کہی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا سویرا؟ ہمارا بیٹا ابھی صرف 20 سال کا ہے، اور پھر وہ لڑکی اس سے بڑی ہے۔ ہم اپنے بیٹے کو اس طرح کسی کا پابند نہیں کر سکتے۔ اس کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے، اور اپنی ہم سفر چننے کا بھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ کل کو یہ رشتہ آگے بڑھنے کی بجائے ختم ہو جائے؟ جذبات سے رشتے نہیں بنتے میری جان۔ رہی بات اس کی حفاظت کی تو وہ ہم کریں گے۔ آدم خان زادہ نے حتمی لہجے میں کہا تو الیار جو کہ سویرا کے فیصلے پر پریشان تھا وہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ یس موم، میں بھی یہ شادی کے لیے تیار بالکل نہیں ہوں۔ پلیز ہم حیا کی کسی اور طریقے سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں نا؟ وہ التجائیہ لہجے میں بولا تو سویرا نے شکوہ کی نگاہوں سے آدم کو دیکھا۔ اب اس طرح دیکھ کر بلیک میل مت کریں، وہ جھنجلا کر بولے۔ میں آپ سے کتنی چھوٹی ہوں آدم، اور میں بھی تو یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کی نہ میں نے، اور آج ہم نبھا رہے ہیں، اور بہت اچھے ہم سفر ہیں۔ اور پھر ہمیشہ لڑکی کے بڑا ہونے کو ایشو کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہ اگر لڑکی بڑی ہو تو کیا وہ شادی سکسیسفل نہیں ہوتی؟ ہمارے لیے تو ہمارے نبی کی مثال اس بات کی دلیل ہے نا کہ محبت کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ غصے سے بولی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں سویرا، بات یہاں صرف عمر کی نہیں ہے، بات یہاں ان دونوں بچوں کی زندگی کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ الیار اپنے خوابوں یا اپنی پسند کے بارے میں کمپرومائز کرے۔
اسے خود یہ فیصلہ کرنے دو میری جان۔ آدم نے اسے سمجھایا، انکل آپ چاہے اس نکاح کو وقتی طور پر ہی ہونے دیجیے تاکہ میرے بابا پر سکون ہو سکے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں الیاس کی زندگی میں کبھی کوئی دخل نہیں دوں گی، اور جب کہیں گے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ وہ بہت ڈر گئے ہیں، میں انہیں کھونا نہیں چاہتی، پلیز۔ وہ نم لہجے میں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو آدم خانزادہ نے الیاس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں شادی کے لیے تیار ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ پھر آنن فانن نکاح ہوا تھا اور اگلی صبح وہی ہوا۔ حیا کے دونوں بھائی پہنچ چکے تھے۔ انہیں جب نکاح والی بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ہاسپٹل میں ہی ہنگامہ برپا کر دیا۔ اگر آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نہ گئے تو میں پولیس کو بلاؤں گا، الیاس اس کی ڈھال بنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ نجم آفریدی جیسے پرسکون ہو گئے تھے اور تشکر بھری نگاہوں سے سویرا کو دیکھا۔ اب تو میں سکون سے مر سکوں گا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ نجم آفریدی نے سویرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے بھائی جان آپ کو کچھ ہو، آپ بہت جلدی ٹھیک ہوں گے اور پھر دیکھیے گا آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے۔ سویرا نے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ 2 دن کے بعد وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر چلے گئے تھے اور الیاس خود انہیں گھر تک چھوڑنے گیا تھا۔ انہیں بستر میں لٹانے کے بعد الیاس کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ پھر اجازت لے کر وہ باہر نکلا تو حیا سے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ آپ فکر مت کیجیے، کچھ عرصے بعد میں بابا کو اس شادی کی حقیقت بتا دوں گی، اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، خدا حافظ۔ الیاس نے ایک نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی اور پھر چپ چاپ باہر نکل گیا۔ شاویز کو جب ہوش آیا تو اس نے ارد گرد دیکھا۔ پھر کچھ پل وہ سوچتا رہا اور دماغ میں وہ سارا منظر گھومنے لگا کہ وہ کس طرح بے بس تھا، مگر وہاں پر کوئی نہ آتا تو شاید وہ اس وقت زندہ بھی نہ ہوتا۔ اس بات پر جیسے وہ اندر ہی اندر لرز اٹھا تھا۔ ہاسپٹل سے چھٹی ہونے کے بعد بھی وہ گمسم سا ہی سارا دن اپنے کمرے میں لیٹا رہتا۔ شادی کے فنکشن لیٹ کر لیے گئے تھے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ آدم خانزادہ نے اعلان کیا تھا کہ گھر میں کوئی فنکشن نہیں ہوگا۔ ہائے کیسے ہیں آپ؟ علما نے پاس آ کر پوچھا تو وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ ویسے مجھے پتا چلا کہ تم بہت زیادہ روئی اور مجھے زخمی دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاویز اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے کھا۔ اور کیا، کتنا ڈر گئی تھی آپ کو خون میں لت پت دیکھ کر، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ دھب سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیوں تمہاری کیوں جان نکل گئی تھی؟ محبت کرتی ہو کیا مجھ سے؟ وہ ہنوز بے باکی سے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے بولا۔ اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ آپ کو تو پتہ ہے اپنی فیملی سے محبت ہی کرنی چاہیے۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں ایسا ہی ریئیکٹ کرتی۔ میں اپنوں کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، یا شاید میں کسی کو بھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کندھے اچکا کر نگاہیں ملائے بغیر سامنے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اچھے لگتے ہیں آپ مجھے، مگر وہ دوسری والی محبت نیور۔ ابھی میری کوئی عمر ہے محبت کرنے کی؟ 20 سال کی ہوئی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، میں 31 سال سے اوپر کا ہو گیا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری شادی کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ مجھے بوڑھا بولیں اور میری شادی کے لیے مجھے کسی بوڑھی کو تلاش کرنا پڑے تو میں شادی ہی کر لیتا ہوں۔ وہ مما کہہ رہی تھی کہ میری خالہ کی بیٹی ہے نا، وہ کافی اچھی لگتی ہے میرے ساتھ، اور پھر ہم دونوں بھی ویسے بھی کافی عرصے سے دوست ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہم دونوں کی جوڑی اچھی لگے گی؟ وہ بولا تو اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ ابلی ہوئی ایشوریہ رائے بالکل اچھی نہیں لگے گی آپ کے ساتھ۔ علما جلدی سے بولی تو وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہنوز اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے بولا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں بہت اچھے لگیں گے، کیونکہ ہم دونوں کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ بھی بہت اچھا ڈانس کرتی ہے، میں بھی، اور ایز اے کپل لوگ ہمیں بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، جب آپ نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تب کر بولتی اٹھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے جاتی ایک جاندار مسکراہٹ شاویز کے لبوں پر رقص کرنے لگی۔ تو مائی سویٹ ہارٹ، میرے دل میں تم بستی ہو، یہ تو میں جانتا ہوں، مگر میں بھی تمہارے دل میں بسنے لگا ہوں، یہ بہت جلد تم اقرار کرو گی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، کیا بات ہے، اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ آدم خانزادہ کی آواز پر اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو آدم خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے یار بیٹھ جاؤ، اب کب تک ناراضگی رکھو گے؟ اب تو میرے داماد بننے والے ہو، بس کر دو، آدم خانزادہ نے کہا تو وہ بے یقینی سے مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہونے لگی؟
کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا؟ اچھا، یہ خوش فہمی تو تم نے خود ہی ڈالی ہے۔ ابھی میری بیٹی کو تنگ کرنے کے لیے کیا کر رہے تھے تم؟ ویسے اگر تمہیں میرا داماد نہیں بننا تو نو پرابلم، اس کے لیے رشتے بہت آئے ہوئے ہیں۔ میرے پارٹنر ہیں شفیق، وہ اپنے بیٹے کیسر کے لیے اس کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ اگر تم کہو تو میں پھر وہاں ہاں بول دیتا ہوں۔ آدم خان دادا نے کہا، مرضی ہے آپ کی بیٹی ہے، مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جہاں مرضی شادی کریں۔ وہ منہ بنا کر بولا تو آدم خان زادہ نے سنجیدگی سے اب کی بار اسے دیکھا۔ دیکھ لو اور اچھی طرح سوچ بھی لو، یہ نہ ہو کہ میں ہاں بول دوں اور ارم حدیقہ کے ساتھ اس کی بھی شادی کر دوں۔ آدم خان زادہ نے کہا، میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کی بیٹی، آپ جس سے مرضی شادی کریں۔ وہ ہنوز اکڑتے ہوئے بولا، پتہ ہے شاہویز خان زادہ، جھکنا آپ کو نوازتا ہے اور آپ کا اکڑنا آپ کو برباد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتے اور اسی اکڑ میں تم اپنی اس گڑیا کو، جسے بچپن میں ہمیشہ اپنے پاس رہنے کا وعدہ لیا کرتے تھے، میں کسی اور کو سونپ دوں گا اور مجھے یقین ہے وہ شخص اسے بڑی محبت سے رکھے گا، لیکن اس کے بعد مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ آدم خان دادا نے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا تو وہ ایک پل کے لیے جیسے ساکت ہوا، مگر دوسرے ہی پل وہ نخوت سے اپنا سر جھٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ 2 دن گزر چکے تھے، دوبارہ سے شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ کل حدیقہ اور ہرم کی بارات تھی تو پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا تھا اور گھر میں ہی سب نے دوبارہ سے مہندی کا فنکشن رکھا تھا۔ ارے کہاں ہے ہماری شہزادی؟ اسے کہیے مہندی لگا لے، اس کا بھی کل نکاح ہے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ آدم خانزادہ کی آواز کانوں سے ٹکرائے۔ رو رو کر اس نے حال برا کیا ہوا ہے، اتنی دیر سے سمجھا رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی نکاح ہے، رخصتی ہے، جب تم اپنا MSc کمپلیٹ کر لو گی تو پھر ہوگی، مگر وہ تو بس سڑی ہوئی ہے، مجھے نہیں کرنا نکاح۔ میں تو سمجھا کر تھک گئی ہوں، آپ جا کر خود ہی سمجھا لیجیے۔ ویسے سچ مجھے یاد آیا، وہ بھائی جان کی طرف سے نا حیا کو پک کروا لیجیے گا، میں نے اسے شادی میں انوائٹ کیا ہے، بیچاری بچی کہیں آتی جاتی نہیں ہے نا۔ میں نے کہا چلو شادی میں آئے گی تو اس کا دل بہل جائے گا۔ ویسے تو بھائی جان سے بھی بولا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، تو وہ کل ہوٹل میں ہی آئیں گے۔ سویرا اپنے ہی دھیان میں بولتی جا رہی تھی اور آدم خان زادہ چپ چاپ انہیں سن رہے تھے اور وہ گمسم سا ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ آپ واقعی اس کا نکاح کر رہے ہیں؟ وہ لب کچلتے ہوئے پاس آ کر بولا، ہاں بالکل، اس میں کوئی پرابلم ہے کیا؟ آدم خان زادہ نے منہ بنا کر پوچھا تو اس کا دل جیسے سکڑ سا گیا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں آیا اور ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ کیسے کر سکتی ہے وہ کسی اور سے شادی؟ کیسے ہے؟ ہمت کیسے ہوئی اس کی وہ کسی اور کے بارے میں سوچے بھی؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ کر بولا، پھر وہ اپنا سر تھما کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اس کا دل کسی اندیکھی آگ میں جھلس رہا تھا۔ حیا نے سی گرین کلر کی لانگ میکسی پہننے کے بعد اپنے لمبے بالوں کو ٹاول سے آزاد کیا اور انہیں سلجھا کر پیٹھ پر یوں ہی کھلا چھوڑتی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگانے لگی۔ اسی اسنا میں دروازہ کھلا۔ علما یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا۔ آلیار اپنے دھیان میں بولتا ہوا اندر آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ ادھر ادھر تلاش کر رہی تھی اور آلیار کی نگاہیں تو اس کے وجود سے ہٹنے سے ہی انکاری تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیتی انگلیاں چٹخاتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ وہ میں جانتا نہیں تھا کہ آپ آئی ہیں، میں علما کے لیے رس ملائی لایا تھا۔ وہ مٹی کی گڑوی ٹیبل پر رکھتا آہستہ سے بولا، جی وہ علما مہندی لگوانے کے لیے لاؤنج میں گئی ہے۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولتی آلیار کا دل دھڑک گئی۔ جھکی جھکی نگاہیں آلیار کو بہت اپیل کر رہی تھی۔ اس کے آس پاس ایسی لڑکیاں کہاں تھیں؟ اس کی فرینڈز، کو اسٹار اور اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں انتہائی بے باک اور ماڈرن تھیں، مگر یہ حسن وہی تھا جو اس کے دل نے ہمیشہ چاہا۔ وہ آدم خان زادہ کا ہی بیٹا تھا۔ آدم خان زادہ بھی فیک چہروں کے اسیر نہ ہوئے اور وہ بھی آج تک ان کا اسیر نہیں تھا۔ آدم خان زادہ نے بھی اس لڑکی کو چنا جس کے اندر حیا اور شرم تھی، اور ان کے بیٹے کے دل نے بھی اسی کو پسند کیا تھا۔ پھر وہ ایک چور نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ حیا نے اس کے جانے کے بعد اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی اور اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر دی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ اسے 2.5 سال بڑی تھی، مگر وہ اتنا ہینڈسم اور چارمنگ تھا کہ جب سامنے آتا تو دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگتا تھا۔ نہیں، تم اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچ سکتی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم انہیں اس رشتے میں نہیں باندھو گی، اور ویسے بھی تم ان سے بڑی ہو اور تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی میں رہو۔
तुम उन्हें डिज़र्व करती ही नहीं हो। उसने आईने में खुद को देखते हुए खुद को ही मुखातिब किया, फिर अपनी आंखों की नमी को टिश्यू से साफ करती हुई अपने बालों को कैचर में जकड़े बाहर की जाने बढ़ गई। लाइए फुप्पो, मैं सबको खाना देती हूँ। वो सवेरा के हाथ से ट्रे थामते हुए बोली। अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा, तुम जाओ जाकर मेहंदी लगवाओ, सवेरा ने कहा। आप दोनों ही ये काम छोड़ो और जाकर मेहंदी लगवाइए। आपको पता है ना, आपके शौहर को आपके खाली हाथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आदम खान दादा ने मोहब्बत से ट्रे को थामते हुए सवेरा को कहा तो वो झीम गई। खान जी, कितनी बुरी बात है, बहू के सामने इस तरह बात करते हैं क्या? हया के जाने के बाद वो आदम के कंधे पर मुक्का मारते हुए बोली। अरे अब अगर बहू और दामाद वाले हो जाएं तो इसका मतलब है रोमांस खत्म कर देंगे। ऐसे सोचिए कभी मत। अभी तो हमें रोमांस के लिए बिल्कुल फ्री वक्त मिलने वाला है। बच्चों की शादी से फारिग होकर मैं तो आपको वर्ल्ड टूर पर लेकर जाने वाला। वहां पर हम होंगे और हमारी तन्हाई होगी। कितना मजा आएगा ना। वो सवेरा को पीछे से बाहों में भरते हुए बोले। गुड आइडिया डैड। आलियार ने अंदर दाखिल होते हुए शरारती अंदाज में कहा तो सवेरा शर्म से सुर्ख हो गई। उफ, जब तुम ऐसी शर्माती हो क्या लगती हो। आय हाय। आलियार ने हाँक लगाई। छी बेशर्म, माँ के साथ इस तरह बातें करते शर्म नहीं आती तुम्हें? सवेरा ने उसके कान से पकड़ते उसे डांटा तो वो मुस्कुरा दिया। अरे मामा, कान लंबे कर दूंगी तो आपकी बहू क्या सोचेगी कि शादी तो इंसान से की थी, ये एलियन कैसे बन गया? वो नटखट अंदाज में बोला तो उसकी बात पर सवेरा ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। तुम ये शादी निभाना चाहते हो? सवेरा ने बेयकीनी से पूछा। यस मॉम, आई एम इन लव, यू नो, आई लव फर्स्ट साइट। कभी इस निगाह से नहीं देखा था ना, आज पहली बार देखा तो निगाहें पलटना भूल गया। वो धीमा से मुस्कुराते हुए बोला। आर यू श्योर? यस, 100% डैड। आपने मुझे कुछ दिन पहले कहा था ना डैड कि अगर आपको लगे कि आपका दिल उस पर मुतमईन है तो इस बात को फौरन इकरार करो, इससे पहले देर हो जा। और मैं अपनी सुस्ती और अना में आकर अपने दिल की हालत का आज इकरार नहीं करूँगा तो मुझे डर है कि मैं फिर ये बात शायद कभी कर पाऊँ। मेरा दिल शायद पहली बार मैं ही उनका असीर हो गया था, मगर आज जब उन्हें दोबारा से देखा तो दिल ने इकरार किया कि बस उन्हें ही देखता रहूं, और दिल ने चाहा कि मैं उन्हें अपनी निगाहों से दूर न जाने दूं। इसलिए सबसे पहले आपसे इकरार कर रहा हूं, मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता हूं। मैं ठीक तो कर रहा हूं ना डैड? उनका बेटा महज 20 साल की उम्र में ही बहुत समझदार था। ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो कभी भी जज्बाती तौर पर फैसले नहीं करता। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन बॉय। अब तुमने ये बात जब हम आज कही तो मैं तुम्हें नहीं लगता कि ये बात हमारे साथ साथ उस लड़की को भी पता होनी चाहिए जिसने तुम्हारे साथ ये जिंदगी गुजारनी है। और मेरे ख्याल में आज ही बता दो, और कल का दिन किसने देखा? क्या ख्याल है माय लव? उन्होंने आखिर में सवेरा को मुखातिब करते हुए कहा, जो नम आंखों से मुस्कुराते अपने बेटे की दिल ही दिल में बलाएं ले रही थी। बिल्कुल, और पता है मेरी तरह बिल्कुल मत बनना। मैंने तुम्हारे बाबा को नाराज करके ना बहुत महीने फिर अजियत सही थी। बस तुम अभी जाकर हमारी बहू से इकरार करो, मैं उसे बहाने से तुम्हारे कमरे में भेजती हूँ। सवेरा ने अपनी आंखों को साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए कहा। थैंक यू माय लवली मम्मा। वो सवेरा का माथा चूमते अपने कमरे की जाने बढ़ गया और दीवार की ओट में खड़ा शावेज लब भींचकर किसी गहरी सोच में डूबा था। फिर वो बिना सोचे समझे लाउंज के जाने बढ़ा जहां पर इल्मा मेहंदी लगवा रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है, उठो। वो पास जाकर बोला तो वह हैरानगी से उसे देखने लगी। अब आपको इस टाइम मुझसे क्या बात करनी है? कल कर लीजिएगा, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। वो लापरवाही से बोली। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जब मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि मुझे तुमसे बात करनी है तो मतलब करनी है। वो गुस्से से बोला। ओ, कैसे बात कर रहे हो आप मुझसे? देखिए, अगर आपने ऐसे बात की ना तो मैं डैड से शिकायत कर दूंगी आपकी, और फिर निकाह से भी इनकार कर दूंगी। वो मुंह बसोर कर बोली। हाँ तो करो ना इनकार। तुम्हें यह निकाह नहीं करना, जाकर अभी और इसी वक्त अपने डैड को बताओ। ओके? वो तब कर बोला। व्हाट? आपकी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की? और मैं नहीं करूंगी इनकार। मुझे यह निकाह करना है तो करना है। वो उसकी आंखों में आंखें डाले चीख कर बोली। तुम यह निकाह नहीं करोगी, उस कैसर नामे इंसान से तो हरगिज नहीं करोगी। तुम्हें मुझसे निकाह करना चाहिए, मुझसे। तुम सिर्फ मेरी हो, सुना तुमने? तुम्हारा निकाह मुझसे होगा। वो उसके कंधों से दबोचे चीख कर बोला तो वो मुंह खोले हौनक से उसे देखे जा रही थी। अब ऐसे क्या देख रही हो? चलो ना अपने डैड से बोलो कि तुम्हें कैसर से निकाह नहीं करना, मुझसे करना है।
میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا، سنا تم نے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ پھر اس کے کندھوں سے جکڑے چلائے تو اب کی بار وہ شرم سے سرخ ہوتی نگاہیں جھکا گئی۔ آپ بھی نا سب کے سامنے یہ اقرار کر رہے ہیں، بڑے ہی بے شرم ہیں۔ وہ سر جھکائے دھیما سا مسکرا کر بولی، تم ہنس رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میری جان نکل رہی ہے یہ سوچ سوچ کر کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ میں تمہارا نکاح کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جھنجلا کر بولا، بدھو میرا نکاح آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، ہیں؟ واٹ؟ وہ بے یقینی سے بولا اور پھر مڑ کر لاؤنج کے دروازے میں ہنسی زد کرتے آدم خان زادہ اور باقی سب کو دیکھا تو اس کے اعصاب تن گئے۔ کیا یہ سب اور کسی نے مجھ سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ اور میرا نکاح ہے اور مجھے نہیں بتایا کیا؟ وہ تب کر اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے بولا، او غصہ آ رہا ہے میرے بیبی کو؟ میری جان، اگر تمہیں میری بیٹی سے شادی نہیں کرنی تو نو پرابلم، آپشن ابھی میرے پاس ہے۔ میری بیٹی کے لیے بہت سارے رشتے ہیں، میں نے سوچا کہ چلو تمہیں سرپرائز دے دیتا ہوں۔ اب اگر تمہیں نہیں چاہیے تو کوئی نہیں۔ آدم خان زادہ نے کہا تھا، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ تو یہ بات سب جانتے تھے اور مجھے انجان رکھا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ بیٹا جی سب جانتے تھے کہ تم اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ غلط کرو گے، تو اسی لیے میں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا۔ ویسے جس دن تم بے ہوشی کے عالم میں میری بیٹی کو ہاسپٹل میں پکار رہے تھے نا، اسی دن تمہاری ماں اور بابا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنائیں گے۔ ساری نفرت کثافتیں دور ہو چکی تھی، مگر تمہاری انا دور نہیں ہو رہی تھی، تو اسے توڑنے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ آدم خان زادہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ باری باری سب کو دیکھنے لگا جن کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ویسے بہت ہی غلط بات ہے یہ، پتہ بھی ہے میری جان پچھلے کئی گھنٹوں سے سوکھی ہوئی ہے، دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں۔ وہ منہ بنا کر بولا، چپ چاپ نہ سدھر جا تم، 2 سال کا تمہارے پاس ٹائم ہے۔ اگر تم نے 2 سال میں میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی نا تو میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا۔ آدم خان زادہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، میں آلریڈی سدھرا ہوا ہوں، میرا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں ہے، اوکے؟ وہ منہ بنا کر بولا، مجھے کون سا نہیں پتا تمہارے بارے میں، اور ہاں میں افیئر کی بات بھی نہیں کر رہا، میں اس ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں، یہ جو تمہارے گردن میں سریا فٹ ہے نا اس کو ذرا نکال لو۔ میری بیٹی کے ساتھ تم نے اونچی آواز میں بھی بات کی نا تو دیکھتے رہنا تم۔ آدم خان زادہ نے کہا، فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کے ساتھ تو صرف محبت ہی محبت کروں گا۔ وہ بھی باقی سے اسے نگاہوں میں سموئے ہوئے بولا تو سب کھنکارتے ہوئے ادھر ادھر نگاہیں پھیر گئے۔ حیا بچہ، یہ چائے الیار کو دیا۔ سویرا نے حیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پھپھو میں کیسے؟ وہ لب کچلتے وہ مشکل بولی، کیوں بھائی تم کیوں نہیں جا سکتی؟ تمہارے شوہر کا کمرہ ہے، بے دھڑک جاؤ، اور اگر کمرے میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا، میں ٹھیک کروا دوں گی، سویرا نے کہا اور اس کے ہاتھ میں زبردستی چائے تھما دی۔ اس کے کمرے کے سامنے پہنچ کر حیا نے 2-3 گہرے گہرے سانس بھرے اور دروازے کو ہلکا سا ناک کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ سے پھر ناک کیا، جب جواب نہ آیا تو وہ دروازے کو دھکیلتی ہوئی اندر آئی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ چائے رکھ کر تیزی سے وہاں سے پلٹنے والی تھی کہ الیار گلے میں ٹاول ڈالے شرٹ لیس واش روم سے نکلا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر رخ پھیر گئی، پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ الیار بالکل اینس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس کا دل جیسے کانپ سا اٹھا۔ وہ اپنے دل کو قابو میں کرتے ہوئے پلٹی تو سر اس کے سینے سے ٹکرایا۔ ہیئر لیس سینہ اور پیٹ پر 6 پیک بنے تھے۔ اس کی باڈی بتا رہی تھی کہ وہ خود پر کافی توجہ دیتا ہے، اسی لیے تو 20 سال کا ہو کر بھی وہ 24-25 کا لگتا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہیں آپ؟ الیار نے اس کے چہرے کو تھوڑی سی تھامتے تھوڑا سا اوپر کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ وہ پھپھو نے آپ کے کمرے میں چائے دینے کے لیے کہا تھا، میں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، وہ لب کچلتے ہوئے نم لہجے میں بولی، پھر حیا سے آنکھیں اٹھا کر جھکائیں۔ الیار کا ان گھپ سیاہ آنکھوں میں جیسے دل ڈوب کر ابھرا اور پھر بے اختیار جھکتا ان پر اپنے لب رکھتا اسے ساکت کر گیا۔ مجھے نہیں پتا کیا کہنا چاہیے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو فلم ڈرامہ یا کہانیاں بنتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہماری حقیقی زندگی سے ہوتی ہیں۔ پتہ ہے 19 سال کی عمر میں میری پہلی رومانٹک مووی آئی تھی جس کی سکرپٹ رائٹر میری موم تھی، تو میں وہیں آج بولوں گا۔ آج میرا اور کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ کان کی لو مسلتے ہوئے بولا تو وہ حیرانگی سے اپنی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔
پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ گیا۔ حیا جیسے شرم سے سمٹ سی گئی۔ بیوی، مجھے نہیں پتا کہ محبت کیا ہے، مگر آپ کو دیکھا ہے نا تو ایسا لگا کہ آپ وہی ہیں جس کو میرے دل نے ہمیشہ سے چاہا ہے۔ آپ کا یہ دل موہ لینے والا انداز، آپ کی یہ شرم و حیا، آپ کے یہ خوبصورت بال، آپ کی یہ ساحرانہ آنکھوں نے مجھے آلیار خانزادہ کو اپنا اسیر کر لیا ہے۔ میں آلیار خانزادہ اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لو یو سو مچ مسز حیا آلیار خانزادہ۔ آلیار بولتا چلا گیا اور حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ ارے کیا ہوا؟ آپ رونے کیوں لگی؟ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو دیکھیے میں کان پکڑ کر آپ سے سوری کرتا ہوں۔ پلیز روئے مت، اٹھک بیٹھک بھی کر لوں گا، جو آپ کہیں گی کروں گا، پلیز۔ وہ بولا تو وہ روتے ہنس دی۔ اوہ تھینک گاڈ، میں تو گھبرا گیا تھا کہ شاید آپ کو اچھا نہیں لگا۔ اسے ہنستا دیکھ کر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اپنی خوش قسمتی پر رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے میں اتنی خوش قسمت ہو گئی کہ میں نے جو نہیں بھی مانگا اللہ نے اس سے زیادہ عطا کر دیا۔ وہ نم لہجے میں بولی، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ تمہارے بابا کی دعا۔ باپ ہی ہوتا ہے۔ جب سب نے چھوڑ دیا نا، تب تمہارے بابا نے تمہارے لیے کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا اور تمہارے لیے وہ مانگا جو تم نے نہیں مانگا۔ پتہ ہے میں نے بھی نہیں مانگا تھا، آدم کو میرے بابا نے مانگا تھا۔ آدم مجھے ویسے ہی بن مانگے جیسے تمہیں میرا آلیار ملا۔ کسی کو کیا پتا تھا آج سے کچھ ماہ پہلے کہ اس طرح یہ رشتہ جڑے گا، مگر وہ قدرت نے بہت پہلے ہی تمہارے بابا کی دعا کو قبولیت بخش دی۔ تمہاری دعا مانگنے سے بھی پہلے تمہیں دے دیا۔ یہ بظاہر تمہاری بن مانگی دعا ہے، مگر تمہارے بابا کی رو رو کر مانگی ہوئی دعا ہے۔ سویرا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، پھر باری باری ان دونوں کا ماتھا چومتے انہیں ایک ساتھ گلے لگایا۔ اچھا چلو تم دونوں باتیں کرو، میں آتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ میں بھی چلتی ہوں۔ حیا اس کے نثار ہوتے نگاہوں سے گھبرا کر بولتی باہر کی جانب بڑھنے لگی تو آلیار نے اس کے بازو سے کھینچتے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ ابھی ایسے کیسے جانے دوں؟ ابھی میرا دل نہیں بھرا آپ کو دیکھنے سے۔ وہ اس کے رخسار پر لمس بکھیرتے گمبھیر لہجے میں بولا تو حیا کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ آپ اتنی حسین کیوں ہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں محمد سے کہہ دوں کہ آپ کو رخصت کر کے لے آتی ہیں۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ آسودہ سا مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھیجتا پرسکون ہو کر آنکھیں موند گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی کی ہے اور کچھ دن کی دوری ان کی محبت کو مزید نکھار دے گی۔ علمہ بنت آدم خانزادہ، آپ کا نکاح شاہویز خانزادہ سے سکہ رائج الوقت 5 کروڑ روپے کے عوض سہ پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو اس نے دھیمی سی مسکراہٹ سے قبول ہے کہا۔ پھر دونوں طرف سے ایجاب و قبول کے بعد انہیں اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ وہ سرخ رنگ کا دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ شاہویز نے اس کا گھونگھٹ ہٹاتے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اس کا ماتھا چومتے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت رخصتی بھی چاہیے، اس نے کہا تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ مجھے نہیں ابھی رخصتی کروانی بابا، وہ آدم خانزادہ کو پکارتے ہوئے بولی۔ یار یہ چیٹنگ ہے، میں نے کہا تھا نا 2 سال کے بعد اور تمہارے نکاح میں ہے، تم کہیں بھی اسے لے کر آ جا سکتے ہو۔ نو پرابلم، آدم خانزادہ نے گھورتے ہوئے کہا۔ کہیں بھی لے کر آ جا سکتے ہیں، یہ میں نکاح کے بغیر بھی کر سکتا تھا، مگر مجھے اپنی بیوی اپنے کمرے میں چاہیے دن رات۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں دن کو جاؤں تو اپنی بیوی کو دیکھ کر جاؤں، رات کو آؤں تو اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں پاؤں اور اپنی باہوں میں لے کر سوں۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اور ویسے بھی ضروری تھوڑی ہے بوڑھے ہو کر آپ باپ بنے ہیں تو نانا اس سے بھی بوڑھے ہو کر بنیں گے۔ میرے خیال میں آپ کو جلدی نانا بن جانا چاہیے۔ وہ واقعی انتہا کا بے باک تھا۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے آدم خانزادہ بھی خجالت سے سرخ ہو گئے۔ انتہائی بے شرم ہو تم، وہ تپ کر بولے۔ وہ تو میں ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ پھر سب کے لاکھ انکار کے باوجود وہ اسے رخصت کروا کر اپنے کمرے میں لے ہی آیا تھا۔ وہ پول سائڈ ایریا میں بیٹھی رو رہی تھی اور وہ اس کے پاس ٹیشو باکس لیے بیٹھا اسے ٹیشو نکال کر دے رہا تھا، جس سے وہ ناک اور آنکھیں صاف کرتی اور ٹیشو کو پول میں پھینک دیتی۔ شاہویز کو بچپن سے ہی یہ پول بہت عزیز تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے سائڈ میں اسپیشلی بنوایا تھا اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں گند بھی ڈال سکے، مگر وہ تو اس کی جان تھی، اس سے تو ہر حق حاصل تھا، اسی لیے وہ برا مانی اسے ٹیشو نکال کر دیے جا رہا تھا۔ آپ بہت ہی برے ہیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ سسکنے لگی تو اب کی بار اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا اس کے ساتھ گستاخی کرنے لگا۔
وہ مکے برساتے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے تب تک نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جب تک وہ مزاحمت کرنا نہیں چھوڑتی۔ جب اس نے مزاحمت چھوڑ کر اس کے گلے میں باہیں حمال کرتے خود سپردگی بخشی تو وہ آہستہ سے پیچھے ہوتا اسے دیکھنے لگا، جو گہرے گہرے سانس لیتی اپنا تنفس بحال کر کے اب اسے روٹھے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ یہ چیزیں مس نہیں کر سکتا میں، اور مجھے پتا تھا یہ تم نے کرنے نہیں دینا تھا کہ اب اس طرح نہیں کرنا۔ ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور میرا دماغ روز خراب ہونا تھا، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ میرے لیے نکاح کے بعد رخصتی یا کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، تم میٹر کرتی ہو، تمہارے جذبات میٹر کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہارے جذبات کا احترام کرتے ہوئے یہ رخصتی کروائی ہے، کیا تم میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ اور تم میری شدتوں سے واقف ہو جاؤ، تمہیں خود بخود یہ سب اچھا لگنے لگے گا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے بولا تو حیا سے اس کی پلکیں بوجھل ہو گئی۔ شاویز نے زمین پر بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ان کے پشت پر باری باری بوسہ دیا۔ I love you so much my love, love you very much۔ میں نے جب سے پیار کو سمجھا ہے تب سے تم سے پیار کیا ہے۔ ان گزرے 14 سالوں میں ایک دن بھی تمہیں نہیں بھولا، ہر گزرتے لمحے میں تم مجھے ہر پل یاد آئی ہو۔ وہ اسے خود میں بھینچتے ہوئے جذب کے عالم میں بولتا جا رہا تھا، اور علما تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، شاید تب سے جب بابا کو پہلی بار یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ہمیشہ شاویز کو اپنی گڑیا کا دلہا بنا کر دیکھا ہے۔ میں تب صرف 10 سال کی تھی، اور بنا دیکھے میرا دل آپ کے دل سے دھڑکنے لگا، اور آپ میرے بابا کی دعا اور خواہش دونوں تھے، اور آج آپ میرے ہیں۔ اور ہاں، کبھی بدلیے گا مت، اور خبردار اگر آپ نے اپنی پھیکی شلجم جیسی ان ولایتی لڑکیوں کے ساتھ مجھے کمپیئر کیا۔ آئی نو آپ کو کانٹیننٹل پسند ہے، بٹ ہاٹ اینڈ اسپائسی بریانی کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور آج یہ چکھنے کے بعد پتہ چلا ہے، اور اب میرے منہ یہ بریانی لگ چکی ہے، اسے نہیں چھوڑنے والا میں۔ وہ اس کی بات کو بیچ میں ہی اچکتے ہوئے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی اس کے کشادہ سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ کب سے آدم خانزادہ کو یوں کھڑکی میں کھڑا باہر اندھیرے میں کچھ کھوجتے دیکھ کر پاس آ کر بولی، ڈر سا لگ رہا ہے، شاویز بہت ضدی ہے اور ہر بات اپنی منوا لیتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری بیٹی کو اس کی وجہ سے کوئی سفر نہ کرنا پڑے۔ آدم خانزادہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ میری بیٹی سنبھال لے گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں مجھے اپنے داماد پر پورا بھروسہ ہے، وہ بالکل آپ جیسا بنے گا۔ وہ آدم خانزادہ کے بازو کو دبوچے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے مطمئن لہجے میں بولی، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ بالکل نہیں میری جان، مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ تو آپ سے ناراض ہونے کی وجہ سے کچھ اس طرح ریئیکٹ کرتا تھا، مگر اس نے آج تک ہمیشہ اپنی گڑیا کا بہت خیال رکھا ہے، اور اب تو وہ اس کی محبت بھی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے وہ اسے آپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ویسے جیلس مت ہوئیے گا، آپ کی بیٹی بھی اس سے بہت محبت کرے گی۔ اب تیار رہیے گا، آپ کی محبت میں شرکت کرنے والا آ گیا ہے۔ سویرا نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کا دھیان بٹانے کے لیے یہ بات کہی، مگر آدم خانزادہ کی ٹینشن واقعی ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہمیشہ آدم خانزادہ کو پریشانی سے فٹ سے نکالنے والی۔ ویسے بیگم صاحبہ، میں تو سوچتا ہوں اگلے مہینے اپنے صاحبزادے کی بیگم کو بھی لے آئیں، کیونکہ یہ بھی بہت اطاولی ہو رہے تھے، پیچھے پیچھے پھر رہے تھے اپنی بیوی کے۔ آدم خانزادہ نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا، جی میرا بھی یہی ارادہ ہے، کیونکہ بھائی جان بھی یہی چاہ رہے تھے، اور میں اپنے بیٹے کی خواہش کو پڑھ سکتی ہوں۔ اب دنیا والی تو یہ کہیں گے کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی کر دی، اور ابھی اس کا کیریئر بھی ٹھیک سے سٹارٹ نہیں کیا، مگر میرے خیال میں میرا بیٹا اتنا کما لیتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سنبھال سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم نکلیں گے اپنے ورلڈ ٹور پر۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو آدم خانزادہ مسکراتے انہیں اپنے حصار میں لے گئے۔ 1 سال کے بعد آج خانزادہ ہاؤس کے ہاں ڈبل خوشی کا موقع تھا۔ سٹیج کے ایک صوبے پر پہلے شاویز اور علما اپنے بیٹے کو لیے بیٹھے تھے، اور دوسرے صوفے پر عالیہ اور حیا اپنی بیٹی کو لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج ان کے بچے پورے 7 دن کے ہو چکے تھے۔ ان کا دھوم دھام سے عقیقہ کیا گیا تھا، بڑے بڑے سیلیبریٹی شامل ہوئے تھے۔ دونوں کپل پچھلے 1 سال سے پرفیکٹ کپل ثابت ہوئے تھے۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ، اور اللہ نے ہمیں بن مانگے اتنی خوشیاں عطا کرتی ہیں کہ مجھے اس کے شکرانے کا موقع بھی نہیں مل رہا۔ میں آج ہی اپنے بچوں کا صدقہ یتیم خانے میں بھیجتی ہوں، اور اللہ انہیں ہر بری بلا سے بچائے۔ وہ آدم خانزادہ کے بازو کو تھامے ہوئے نم لہجے میں بولی تو آدم خانزادہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے زیر لب آمین کہا تھا۔ ختم شد۔